ایمان ویسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. تو یہاں ناس سے مراد علماء نے مفسرین نے صحابہ مراد لیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہے. تو ویسا ایمان لانا ہے جیسا صحابہ کا ایمان تھا. اب ہر آدمی دیکھے کہ کیا میرا ایمان اس سطح کا ہے جیسا صحابہ کا تھا. جیسے صحابہ کرام بھی ہمارے جیسے انسان تھے, بیوی بچے تھے, کاروبار تھا, بازاروں میں جاتے تھے, خرید و فروخت تو کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی کرتے تھے جیسے ہم بھی کچھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے جیسا. کیسا تھا؟ ارے بولو نا, پہاڑوں کے جیسا. ایک مرتبہ اس طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو مجمع پر نگاہ ڈالی تو اس میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے. تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان ایسا ہے کہ ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو. ایسا ایمان ہے. یعنی صحابہ ایمان کی حمایت. دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ ہمالیہ. 200 کلومیٹر چوڑا اور 1500 کلومیٹر لمبا اور 29,000 فٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائٹ ہے, بلندی ہے. تو اتنا بڑا پہاڑ ہے. تو صحابہ کا ایمان ایسا تھا جیسے ہمالیہ پہاڑ, یعنی مضبوط ایمان, اسٹین لیس اسٹیل, انبریکیبل, مضبوط اور اسٹرانگ ایمان تھا صحابہ کا. ایسا ایمان چاہیے. پھر اس کی علامتیں بتائی گئی. ٹھیک ہے, اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو پھر کیسے ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً ہم ایمان والے ہیں؟ کیا اس کی سائن ہے, کیا اس کی سمٹم ہے, کیا اس کی علامت ہے, کیا اس کی پہچان ہے؟ کون سے ترازو پر, کون سے اسکیل پر, کون سے کسوٹی پر کس کر ہم دیکھیں گے کہ میرا ایمان مطلوبہ ایمان ہے کہ نہیں جو اللہ چاہتے ہیں؟ جیسے دودھ میں کتنا پانی ہے تو ہیکٹو میٹر ڈال کر دیکھیں گے. ہوائی جہاز ومان کتنی بلندی سے پرواز کر رہا ہے تو بیرو میٹر بتائے گا کہ کتنے ہزار فٹ کی بلندی سے جہاز پرواز کر رہا ہے. اسی طرح کتنے فارن ہائٹ جسم میں, شریر میں بخار ہے تو ڈاکٹری تھرمامیٹر کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کتنے درجہ حرارت اور کتنے اشاریہ بخار ہمارے اندر ہے. تو ڈاکٹری تھرمامیٹر بتائے گا. تو ہر چیز کے جانچنے کا ایک آلہ ہے, ایک اسکیل ہے, ایک ترازو ہے جس پر وہ جانچا جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے ایمان کو جانچ لیں. جیسے ڈاکٹرز حضرات جو ہے کسی مریض کے دوا دینے سے پہلے تشخیص کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیا بیماری ہے. اور کبھی بیماری کے پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے پھر اگر پیٹ کا مسئلہ ہو تو سونوگرافی کرنے کے لیے کہیں گے, سینے کا مسئلہ ہو تو ایکس رے کرنے کے لیے کہیں گے, ہارٹ کا مسئلہ ہو تو اینجیوگرافی کے لیے کہیں گے, دماغ کا مسئلہ ہو, سر کا تو سی ٹی اسکین کے لیے کہیں گے, بیک بون کا مسئلہ ہے اگر اس کا کیا بولتے ہیں اس کو, ریڑھ کی ہڈی کا تو MR کا مسئلہ مشورہ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بیماری کیا ہے. تو جانچنے کے لیے یہ مشینیں ہیں کہ کیا خرابی جسم کے اندر, کیا باڈی میں خرابی آ گئی ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد علاج تجویز کیا جاتا ہے تاکہ صحیح ڈائگنوز ہو سکے اور صحیح علاج ہو سکے, صحیح تشخیص ہو سکے مرض کی اور صحیح دوا مریض کو پہنچے تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے. تو ہم اپنے ایمان کو بھی جانچیں, کہیں ایسا نہ ہو جسے میں ہیرا سمجھ رہا ہوں اور کانچ کا ٹکڑا ثابت ہو. تو اس کے جانچنے کے لیے بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان, انہیں ہائیسٹ ایمان, سب سے فرسٹ کلاس والا ایمان ان بندوں کا ہے, ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو, برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر شکتی سے, پاور سے, قوت سے اس کو روک دیتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. اب ہر آدمی دیکھے اس حدیث کی روشنی میں کیا میرا ایسا ایمان ہے کہ میں برائیوں کو اپنی طاقت سے روکتا ہوں, اور اگر طاقت سے روکنے میں کچھ خطرہ ہے, بات بڑھ جانے کا, بگڑ جانے کا, تو دوسرے نمبر کا ایمان ان لوگوں کا ہے, مڈل ایمان, میڈیم ایمان, درمیانی درجے کا, اوسط درجے کا ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ کر زبان سے روکتے ہو. اور سب سے آخری درجے کا, تھرڈ کلاس کا ایمان ان لوگوں کا ہے جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر نہ طاقت سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں, لیکن دل میں اس برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر بے چین ہوتے ہیں, دل ملاتے ہیں اور دل میں ٹیس لگتی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے برا. تو یہ بھی اگر اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے کسک, تو سمجھو کہ ایمان کا آخری درجہ اس کے پاس ہے. تو یہ تین علامتیں ہیں. اب اس میں ہم اپنے ایمان کو جانچ لیں کہ اعلیٰ درجے کا ہے یا درمیانہ درجے کا ہے یا اس سے کم درجے کا ہے. دوسری حدیث سن لو جس میں یہ کہا گیا ہے
کہ نیکی تجھے خوش کر دے. اب اس وقت ہم بیٹھے ہیں ایک نیکی کے کام کے لیے، تو کیا مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا میں بور ہو رہا ہوں یا اٹھ کے جانے کی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہیں سے راستہ نکل جائے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھو کہ ایمان گڑبڑ ہے، کیونکہ ایمان والا نیکی سے خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے غمگین کر دے، بس جان لے کہ تو ایمان والا ہے، مومن ہے. یہ کیفیت اگر ہو رہی ہے اپنی کہ گناہ ہو جانے سے ندامت ہوتی ہے اور طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے جب تک کہ معاف نہ کرا لیں، اور نیکی سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایمان کے پائے جانے کی علامت ہے. اب تیسری حدیث سن لو. جو لوگ بکثرت مسجدوں میں جاتے ہیں، چاہے مسجد کی آبادی کے عمل کے لیے، چاہے نماز کے لیے، بلکہ اندھیرے میں جانے والوں کے بارے میں بشارت ہے کہ ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. جو اندھیرے میں یا جو بکثرت مسجدوں میں جاتے ہیں 5 نماز کے لیے، تہجد کے لیے، عشاء کے لیے اور مسجد کی آبادی کے عمل کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تو ان کے بھی ایماندار ہونے کی گواہی دو. یعنی جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے اور مسجدوں میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، یہ بھی ایمان والا ہونے کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے. اب چوتھی بات بھی سن لو تاکہ اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ ایمان ہمارا کس ڈگری کا ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام حارث ابن مالک ہے. وہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگایا اور یہ سوال کیا کہ کس حال میں تم نے صبح کی، کس حال میں بیدار ہوئے، کس حال میں جاگے؟ تو حارث ابن مالک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں. تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم مومن ہو، ایمان کی حالت میں تم نے صبح کی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے؟ تمہارے اس قول کی کیا حقیقت ہے؟ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، پہلی بات یہ بتائی کہ میں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے، یعنی میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے. ایک علامت تو یہ بتائی ایمان والا ہونے کی. اب ہم بھی سوچیں کہ کیا میرا بھی یہی حال ہے کہ زیادہ تر فکر میری آخرت کی ہے یا زیادہ تر فکر میری دنیا ہی کی ہے؟ جیسے بھی ہم سن رہے تھے کارخانوں میں، دنیا میں ہم ایسا لگے ہوئے ہیں کہ اصل زندگی سے غفلت ہو رہی ہے. تو دیکھیں کہ ہماری توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہے یا دنیا کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ صبح سے شام تک ہماری فکر یہی ہے کہ یا اللہ بھر دے میرا گلہ. نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر ہے. یعنی اس کے پیچھے ایسا اندھا دھند دوڑ رہے ہیں کہ آخرت کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے. اور یہ ہماری محنت اسی بات کی ہے کہ ہماری غفلت نکل جائے، ہم چوکنا ہو کر زندگی گزارے. ایک علامت یہ بتائی کہ میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ میں دن میں پیاسا رہتا ہوں. تو یہاں پیاسا رہنے سے مراد یہ نہیں کہ پانی نہیں پیتا ہوں، بلکہ روزہ رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. اور اس سے مراد صرف فرض روزے نہیں ہیں. فرض روزے تو عموماً سارے ایمان والے، سارے مسلمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں مراد پیاسا رہنے سے یہ ہے کہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہوں. جیسے شوال میں 6 روزے ہیں جس کو ہم عیدی روزے کہتے ہیں. پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن ان کی ترتیب یہ تھی کہ ہر مہینہ 13، 14، 15، یہ اسلامی تاریخ سے اس کو ایام 20 کہتے ہیں. یہ 3 روزے ہر مہینے ہم سے پہلی امتوں پر فرض تھے. تو گویا 12 مہینے میں ان کے اوپر 36 روزے فرض تھے. کتنے؟ 12 تاریخ 35، اچھا 36 ہوتا ہے نا، 36 ہوئے. تو ہم کو گویا یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہم 30 تو پورے کر لیتے ہیں، لیکن عید کے مہینے میں شوال میں اگر 6 روزے اور رکھ لیں، چاہے پورے مہینے میں چھوڑ پکڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. تو 6 روزے اگر ہو گئے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 36. تو اللہ تعالیٰ 0 اور نقطہ لگا دیں گے تو کتنا ہو گیا؟ 360 روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جو رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے. اسی طریقے سے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 کہتے ہیں. حدیثوں میں بھی تاکید ملتی ہے، مختلف صحابہ سے مختلف موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے. ایک صحابی سے فرمایا کہ 3 چیزیں ترک نہ کرنا، اسے نہ چھوڑنا. ایک ہر مہینے کا 3 روزہ ایام 20، 13، 14، 15،
اور دوسرے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور تیسرے چاشت کی نماز نہ چھوڑنا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی سے فرمایا کہ 3 چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ صبح سے پہلے کی 2 رکعت سنت چاہے تم کو گھوڑے رون دیں، اور دوسرے وہی 3 روزے، اور تیسرے وتر کی نماز نہ چھوڑنا، روزانہ وتر کی نماز پڑھ کر سونا یا اٹھ کر پڑھ لینا صبح صادق سے پہلے رات بھر میں۔ تو اس طرح تاکید اس کی ملتی ہے۔ تو پیاسا رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، جیسے شوال کا روزہ، ذی القعدہ میں 3 رکھ لیں، ذی الحجہ میں 9 روزے کی ترغیب حدیث میں آتی ہے کہ 1 سے لے کے 9 ذی الحجہ تک ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور یہ ساری راتیں شب قدر میں عبادت کے جیسی ہے، شب قدر میں یہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں۔ چوتھی علامت کیا بتائی؟ راتوں کو پہلی بات یہ بتائی کہ میں دنیا سے اپنے رخ کو آخرت کی طرف موڑ لیا، اور دوسرے دن میں پیاسا رہتا ہوں، اور تیسرے راتوں کو جاگتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں جو لوگ جاگ کر گزار لیں سال میں تو جنت ان پر واجب ہو جائے گی، جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اوروں کے دل مر جائیں گے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن یہ ہوش حواس میں رہے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ ایک تو نصف شعبان کی رات ہے جو آنے والی ہے آگے، ابھی رجب شروع ہو گیا ہے، آج 1 تاریخ ہو چکی ہے، 15 شعبان کی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اور پھر 3 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، 3 راتیں لگاتار۔ شعبان کے بعد تو عید کی آ جائے گی، عید الفطر کی رات، دوسری رات یہ ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ یہ 2 رات ہو گئی، اور 3 راتیں ذی الحجہ کی ہیں، لیلۃ الترویہ، 7 ذی الحجہ کی رات، 7 کا دن گزر کر 8ویں رات جو آتی ہے وہ لیلۃ الترویہ کہلاتی ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد 9 تاریخ جو آتی ہے وہ لیلۃ العرفہ کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی 9 کا دن گزر کے 10ویں رات جو آتی ہے وہ لیلۃ النحر کہلاتی ہے، جس کو بقرعید کی چاند رات ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو 3 راتیں یہ لگاتار ہیں، اور ایک نصف شعبان کی رات ہے، اور ایک عید الفطر یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ 5 راتیں جو جاگ کر گزار دے اس پر جنت واجب ہے۔ اب 5 راتیں اور ہیں جو عبادت، یعنی عبادت کی رات تو یہ 5 ہے، 5 راتیں اور ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں 3 راتیں تو اس میں بھی ہیں، صرف 2 راتوں کا اس میں اضافہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں چاند رات اور نصف شعبان، یہ 3 راتیں جو ابھی میں نے عرض کی وہ 3 اس میں بھی ہیں۔ 2 راتیں الگ سے ہیں، ایک غرہ رجب جو کل کی رات گزری ہے، کل جو چاند ہوا ہے، اور کل کی رات جو گزری ہے وہ غرہ رجب کہلاتی ہے، اور پرسوں جو رات گزری ہے جمعرات کا دن گزر کے اسے جمعہ کی رات کہتے ہیں۔ تو یہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ راتوں کو بھی عبادت کیا کریں۔ خود اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ جو ہے نصف رات، یعنی آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، پیر ورم کر جاتا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ آپ رات بھر اگر عبادت کریں گے تو پھر دعوت کی ذمہ داریاں جو دن میں آپ کو پوری کرنی ہے اس میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ تو اللہ کرے نبی جی آپ کبھی آدھی رات سے کم اور کبھی آدھی رات سے زیادہ، یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ کبھی آدھی رات سے کم، کبھی آدھی رات سے زیادہ آپ اپنے رب کی عبادت کیا کریں، کیونکہ دن میں آپ کو دعوت کے سمندر میں تیرنا ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ دن میں جو ذمہ داریاں ہیں دعوت کی اور اپنی روزی روٹی کی اس میں لگنا ہے، اور رات میں کا کچھ حصہ ہم اللہ کی عبادت میں بھی گزار دیا کریں۔ جاگتے ضرور ہیں ہم، لیکن واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، اور اسی طرح کلبوں میں، ہوٹلوں میں، دوستوں میں۔ تو راتوں کو جاگنا لیکن عبادت کے لیے، یہ ہے گویا کہ ایمان کی علامتوں میں سے 4تھی علامت۔ پھر ایک بات اور فرمائی کہ قیامت کا منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، جنت و جہنم میرے سامنے رہتی ہے، یہ ساری علامتیں انہوں نے بیان کی۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن مالک سے فرمایا کہ حارث، تیرا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، تو اس پر قائم رہنا۔